آمد کے دوسرے ہفتے کا جمعہ۔ کاش تو میرے حکموں کو سنتا۔ آج ہمارے لیے پہلی تلاوت اشعیاء 48 باب 17 سے 19 آیت۔ خداوند تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے، میں ہی خداوند تیرا خدا ہوں جو تجھے فائدہ مند باتیں سکھاتا ہے اور اس راہ کی تجھے ہدایت کرتا ہے جس میں تجھے چلنا ہے۔ کاش کہ تو میرے حکموں کا شنوا ہوتا تو تیری سلامتی دریا کی طرح اور تیری راست بازی سمندر کی موجوں کی مانند ہوتی، اور تیری نسل ریت کی مانند اور تیرے صلب کی اولاد اس کے ذروں کی طرح ہوتی، اور اس کا نام میرے سامنے سے نہ کاٹا جائے گا اور نہ نابود ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب: اے خداوند، جو تیری پیروی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں قدم نہیں رکھتا، اور نہ ٹھٹھا بازوں کی مجلس ہی میں بیٹھتا ہے، بلکہ جس کی مسرت خداوند کی شریعت میں ہے اور جو دن رات اسی کی شریعت پر دھیان لگاتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہے جو پانی کی نہروں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھل دیتا ہے، اس کے پتے نہیں مرجھاتے، جو کچھ وہ کرتا ہے کامیاب ہوتا ہے۔ شریر ایسے نہیں، ہرگز ایسے نہیں، بلکہ وہ بھوسے کی مانند ہیں جسے ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ جماعتی جواب: اے خداوند، جو تیری پیروی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا، کیونکہ خداوند صادقوں کی راہ پہچانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ جماعتی جواب: اے خداوند، جو تیری پیروی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا۔ نعرہ حمد۔ دیکھو، بادشاہ دنیا کا خداوند آئے گا، وہ ہمیں غلامی کے جوئے سے رہائی دے گا۔ وہ نہ تو یوحنا کی سنتے ہیں اور نہ ابن انسان کی۔ آج ہمارے لیے انجیل مقدس متی کے مطابق: لیکن میں اس زمانہ کے لوگوں کو کس سے تشبیہ دوں؟ وہ ان بچوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی پر تم نہ ناچے، ہم نے نالہ کیا پر تم نے چھاتی نہ پیٹی، کیونکہ یوحنا نہ کھاتا آیا اور نہ پیتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بدروح ہے۔ ابن انسان کھاتا پیتا آیا اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو، کھاؤ اور شرابی، محصلوں اور گنہگاروں کا یار، مگر حکمت اپنے کاموں سے راست ٹھہرتی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ سننے والے دل، آزادی کا راستہ۔ پیارے بھائی اور بہنوں، آمد کا مقدس موسم صرف مسیح کے آنے کی خوشخبری نہیں سناتا، بلکہ ایک سوال بھی پوچھتا ہے: کیا ہم خدا کی آواز سن رہے ہیں؟ آج کی تمام تلاوتیں ایک ہی سچائی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ خدا بول رہا ہے، خدا بلا رہا ہے، لیکن انسان اکثر سننے سے انکار کر دیتا ہے۔ جماعتی جواب ہمیں اعلان کرواتا ہے: اے خداوند، جو تیری پیروی کرے گا وہ زندگی کا نور پائے گا۔ یہ نور ان کے لیے ہے جو سنتے ہیں، جو مانتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں۔ اشعیاء: کاش تو سنتا۔ خدا اشعیاء نبی کے ذریعے نہایت درد بھرے انداز میں فرماتا ہے: کاش
تو میرے حکموں کو سنتا۔ اشعیا 48 باب 18 آیت۔ یہ کوئی غصے بھرا جملہ نہیں بلکہ ایک باپ کے دل کی آہ ہے۔ خدا کہتا ہے، میں تمہارا فدیہ کار ہوں، میں تمہیں فائدہ سکھاتا ہوں، میں تمہیں اس راہ پر چلاتا ہوں جس پر تمہیں چلنا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان سنتا نہیں۔ نئے عہد نامے میں یسوع یہی بات یوں فرماتا ہے، جس کے کان ہو وہ سنے۔ متی 11 باب 15 آیت۔ یہ سننا صرف آواز سننے کا نام نہیں بلکہ دل سے قبول کرنے کا نام ہے۔ فرما برداری اور برکت۔ اشعیا کہتا ہے، اگر تو سنتا تو تیری سلامتی دریا کی مانند ہوتی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فرما برداری غلامی نہیں، فرما برداری آزادی کا راستہ ہے۔ یسوع فرماتا ہے، اگر تم میری باتوں پر قائم رہو تو سچ تمہیں آزاد کرے گا۔ یوحنا 8 باب 31 سے 32 آیت۔ اور یعقوب رسول کہتا ہے، صرف سننے والے نہ بنو بلکہ عمل کرنے والے بنو۔ یعقوب 1 باب 22 آیت۔ زبور، 2 راستے۔ زبور ہمیں 2 واضح راستے دکھاتا ہے، ایک جو خداوند کی شریعت میں خوشی پاتا ہے اور دوسرا جو بدکاروں کے مشورے پر چلتا ہے۔ زبور کہتا ہے، مبارک ہے وہ شخص جو خداوند کی شریعت میں لذت پاتا ہے۔ یہ زبور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں غیر جانبداری نہیں، یا تو ہم خدا کی راہ پر چلتے ہیں یا کسی اور راہ پر۔ یسوع فرماتا ہے، میں ہی راستہ، سچائی اور زندگی ہوں۔ یوحنا 14 باب 6 آیت۔ نعرہ حمد، آزادی کا اعلان۔ ہم اعلان کرتے ہیں، دیکھو بادشاہ دنیا کا خداوند آئے گا، وہ ہمیں غلامی کے جوئے سے رہائی دے گا۔ یہ غلامی صرف سیاسی نہیں، یہ گناہ، غرور، ضد اور خود پسندی کی غلامی ہے۔ یسوع فرماتا ہے، جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے۔ یوحنا 8 باب 34 آیت۔ لیکن پھر وہ وعدہ کرتا ہے، اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ یوحنا 8 باب 36 آیت۔ انجیل، نہ یوحنا کو سنتے ہیں نہ یسوع کو۔ یسوع نہایت تلخ مگر سچی مثال دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یوحنا آیا، وہ سخت تھا، لوگوں نے اسے رد کیا۔ یسوع آیا، وہ نرم تھا، لوگوں نے اسے بھی رد کیا۔ وہ نہ تو یوحنا کی سنتے ہیں اور نہ ابن انسان کی۔ یہ مسئلہ انداز کا نہیں، دل کا ہے۔ یسوع فرماتا ہے، یہ نسل بچوں کی مانند ہے جو کھیل کے میدان میں بیٹھے ہیں، یعنی جو بات ان کی پسند کے مطابق نہ ہو وہ قبول نہیں کرتے، جو سچ انہیں بدلنے پر مجبور کرے وہ رد کر دیتے ہیں۔ آج کا پیغام۔ آج خدا کا کلام ہمیں ایک نہایت سنجیدہ اور ایماندار سوال کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ کیا ہم واقعی خدا کی بات سننا چاہتے ہیں، یا صرف وہی سننا چاہتے ہیں جو ہمیں آرام دے مگر ہمیں بدلے نہیں؟ خدا اشعیا نبی کے ذریعے ایک باپ کی طرح ایک درد بھری آہ کے ساتھ کہتا ہے، کاش تو میرے حکموں کو سنتا۔ یہ جملہ غصے کا نہیں، یہ مایوسی کا نہیں، یہ محبت سے بھرا ہوا افسوس ہے۔ یہ اس خدا کی آواز ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں راستہ دکھایا، ہمیں فائدہ سکھایا اور ہمیں بار بار بلایا، لیکن ہم نے سننا چھوڑ دیا۔ ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں آوازیں بہت ہیں، مشورے بہت ہیں، رائے بہت ہیں، مگر سننے والے دل بہت کم ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں، خدا مجھ سے بات نہیں کرتا،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ خدا بول رہا ہے، ہم سننے سے انکار کر رہے ہیں۔ آج کا زبور ہمیں دو راستوں کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے۔ ایک راستہ وہ ہے جو خدا کے کلام میں خوشی پاتا ہے، اور دوسرا وہ جو دنیا کے شور میں گم ہو جاتا ہے۔ زبور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر راستہ آخر کار کسی انجام تک پہنچتا ہے۔ ایک راستہ زندگی کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا راستہ آہستہ آہستہ ہمیں سوکھا، کھوکھلا اور بے ثمر بنا دیتا ہے۔ یسوع خود ہمیں یہی حقیقت سادہ مگر واضح الفاظ میں بتاتا ہے۔ دروازہ تنگ ہے اور راستہ تنگ ہے جو زندگی کو لے جاتا ہے۔ یہ راستہ مشکل اس لیے نہیں کہ خدا سخت ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ راستہ ہمیں بدلنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج کی انجیل میں یسوع ایک نہایت تکلیف دہ حقیقت بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ نسل نہ یوحنا کی سنتی ہے، نہ ابن انسان کی۔ یوحنا آیا سخت توبہ کا پیغام لے کر، لوگوں نے کہا یہ بہت سخت ہے۔ یسوع آیا محبت، قربت اور معافی لے کر، لوگوں نے کہا یہ بہت نرم ہے۔ اصل مسئلہ پیغام نہیں تھا، اصل مسئلہ دل کی ضد تھی۔ یہی مسئلہ آج بھی زندہ ہے۔ ہم سوچتے ہیں خدا ہمیں بدلے بغیر قبول کرے، خدا ہمیں توبہ کے بغیر معاف کرے، خدا ہمیں فرما برداری کے بغیر برکت دے۔ لیکن خدا ہمیں اس لیے نہیں بلاتا کہ ہمیں وہی رہنے دے جو ہم ہیں، بلکہ اس لیے بلاتا ہے کہ ہمیں وہ بنا دے جو ہم بن سکتے ہیں۔ آج کا نعرہ حمد ہمیں ایک عظیم اعلان سناتا ہے۔ دیکھو، بادشاہ دنیا کا خداوند آئے گا، وہ ہمیں غلامی کے جوئے سے رہائی دے گا۔ یہ غلامی صرف ظاہری نہیں، یہ غلامی ہے جو ضد میں چھپی ہوتی ہے، جو خود پسندی میں چھپی ہوتی ہے، جو یہ کہنے میں چھپی ہوتی ہے میں خود ٹھیک ہوں۔ یسوع ہمیں آزادی دینے آتا ہے، مگر یہ آزادی صرف ان کو ملتی ہے جو سننے کے لیے تیار ہیں۔ یسوع کہتا ہے، جو میری بات سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے وہ دانا انسان ہے۔ سننا پہلا قدم ہے، عمل دوسرا۔ آمد کا موسم ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ انتظار خاموش بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ دل کو خدا کے کلام کے سامنے کھولنے کا نام ہے۔ آج خدا ہم سے یہ نہیں پوچھتا تم کتنی دعائیں کرتے ہو، بلکہ پوچھتا ہے کیا تم میری بات سننے کے لیے تیار ہو؟ کیونکہ جو سنتا ہے وہ بدلتا ہے، اور جو بدلتا ہے وہ واقعی آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ محسوس کرتے ہیں کہ دل سخت ہو گیا ہے، خدا کی بات چبھنے لگی ہے، توبہ مشکل لگ رہی ہے، تو یہی لمحہ فضل کا لمحہ ہے، کیونکہ خدا آج بھی یہی کہتا ہے، کاش تو سنتا۔ یہ دعوت ہے، یہ موقع ہے، یہ محبت بھرا بلاوا ہے۔ آمد کا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جو بادشاہ آ رہا ہے وہ ہمیں دبانے نہیں بلکہ آزاد کرنے آ رہا ہے، مگر صرف ان کو جو سننے کے لیے تیار ہیں۔ عملی دعوت۔ آج خود سے سوال کریں، میں خدا کی کون سی بات سننے سے بچ رہا ہوں؟ میں کس حکم کو نظر انداز کر رہا ہوں؟ یسوع فرماتا ہے، جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہیں آتا وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ لوکا 14:27 آیت۔ آمد ہمیں سکھاتا ہے کہ انتظار صرف کیلنڈر کا نہیں، دل کا عمل ہے۔ اے بولنے والے خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو خاموش نہیں۔ اے خداوند یسوع مسیح، ہمیں سننے والا دل دے، ماننے والا دل دے اور عمل کرنے والا دل دے۔ اے روح القدس، ہمارا کان کھول، ہمارا دل نرم کر اور ہمیں سچائی کی راہ پر چلا۔ آمد کے اس موسم میں ہمیں اپنی آواز پہچاننے والا بنا تاکہ ہم واقعی آزاد ہو سکیں۔
یہ دعا ہم مسیح یسوع کے مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔